اگلے دن ہم الگ صبح اٹھے، کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے ہیں تو مریض صاحب یعنی چپڑاسی کمرے میں ورزش کر رہے ہیں، چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، ڈنڈ پیلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اندر جا کر ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ مولانا یا تو آج صبح سے اپنا ٹیلی فون، وہ نالائق طوطا اور ملاقاتیوں کو سنبھالو، ورنہ ہم سب سے کہہ دیں گے۔ آدمی سمجھدار تھا، فوراً تندرست ہو گیا۔ اگلے ہفتے ماسٹر صاحب کے یہاں چوری ہو گئی۔ ان کا کنبہ چند دنوں سے کہیں گیا ہوا تھا۔ اس رات وہ خود بھی کہیں مدعو تھے۔ گھر خالی تھا، کوئی موقع پا کر بالکل صفائی کر گیا۔ صبح کو ہم ان کے مکان پر گئے۔ روفی نے بڑے غور سے سب کچھ دیکھا، پھر بولے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خوش قسمتی سے ہم ان دنوں سراغ رسانی کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں۔ ہم دونوں نے مشورہ کیا، ماسٹر صاحب سے بالکل تھانے دارانہ انداز میں سوال پوچھے، پاؤں کے نشان دیکھے، مکان کو ادھر ادھر سے سونگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سیاہ رنگ کی بلی جو برآمدے میں بندھی ہوئی تھی پکڑ لی گئی۔ یہ بلی موقع پر موجود تھی، اس نے چور کو دیکھا تھا۔ بلیاں سمجھدار ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں رات کو چمکتی بھی ہیں، وہ اندھیرے میں بخوبی دیکھ سکتی ہوں گی، یہ چور کو پہچان سکتی ہیں۔ اگر اس نے چور کو دیکھا تو غرائے گی، پنجہ مارے گی یا کسی اور طرح خفگی کا اظہار کرے گی۔ ہم اسے آس پاس سڑکوں پر لیے پھریں گے، چور بھی نزدیک ہی رہتا ہوگا۔ یہ کسی بھیدی کا کام تھا۔ باری باری بلی پر ہماری ڈیوٹی لگتی۔ رات کو میری ڈیوٹی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں تو بلی غائب ہے۔ بہت ڈھونڈا مگر نہ ملی۔ روفی سو رہے تھے، میں باہر بھاگا کہ کہیں ایسی ہی کالی بلی مل جائے تو پکڑ لاؤں۔ یوں تو بلیاں ہمارے ہاں بھی بہت سی تھیں، لیکن ان میں سیاہ ایک بھی نہیں تھی۔ میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا الہی کہیں سے ایک سیاہ بلی بھیج۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں۔ میں نے سڑک پر ایک آدمی دیکھا جس کے ہاتھ میں تھیلا تھا اور تھیلے میں میاؤں میاؤں ہو رہی تھی۔ اس سے پوچھا تو وہ بولا کہ اس میں کوئی 15-16 بلیاں ہیں، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں اور انہیں کہیں دور چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ ایک سیاہ بلی مجھے نکال دے تو میں اس کا احسان عمر بھر نہ بھولوں گا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، پہلی بلی سفید تھی، اسے واپس بند کیا۔ دوسری چتکبری نکلی، تیسری بھوری، چوتھی بادامی۔ ادھر میرا برا حال تھا، کسی کالی بلی کے دیدار کے لیے آنکھیں بےتاب ہو رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے سیاہ بلی نکلی اور میں لے کر بھاگا۔ روفی کے جاگنے سے پہلے سیاہ بلی وہیں بندھی ہوئی تھی۔ یہ بلی 2-3 دن میں اتنی موٹی ہو گئی ہے، وہ بولے۔ واقعی یہ نئی بلی گزشتہ بلی سے بڑی تھی۔ تیسری رات یہ بلی بھی بھاگ گئی۔ بدقسمتی سے اس رات بھی میری ڈیوٹی تھی۔ میں بڑا گھبرایا، اگر روفی کو پتہ چل گیا تو جان کھا جائیں گے۔ مجھے صبح تک نیند نہ آئی۔ صبح پڑوس میں گیا، ان کے ہاں ایک سیاہ بلی رہتی تھی، وہ ان سے ادھار مانگی۔ پہلے تو وہ متعجب ہوئے، غالباً پہلی مرتبہ کوئی بلی ادھار مانگنے آیا تھا۔ پھر انہوں نے اس شرط پر بلی دی کہ میں تیسرے دن واپس لوٹا دوں گا۔ ساتھ ہی اس کے ناشتے، لنچ اور ڈنر کے متعلق ہدایتیں کیں کہ ناز و نام میں پلی ہے، کہیں دبلی نہ ہو جائے۔ یہ بلی بہت موٹی تھی۔ اسے دیکھ کر روفی بولے، بھائی یہ بلی تو روز بروز موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ پہلی بلیوں کو سارا سارا دن بھوکا رکھا جاتا تھا۔ یہ بلی عجب شان سے رہتی تھی، خوش آمدیں کرا کر کھانا کھاتی، ذرا ذرا سی بات پر برا مان جاتی اور دیر تک روٹی رہتی۔ آتے ہی اس نے روفی کے ابا پر پنجہ اٹھایا اور روفی سوچنے بیٹھ گئے کہ سراغ رسانی کے قواعد کے مطابق تو ان پر شبہ کرنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ محض پنجہ اٹھانے سے شبہ نہیں کیا جا سکتا، بلی کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ شام کو ماسٹر صاحب آئے، ان پر بلی نے نہ صرف پنجہ اٹھایا بلکہ آنکھیں بھی دکھائیں اور دانت بھی نکالے، تو گویا ماسٹر صاحب نے خود اپنا سامان چرایا تھا۔ ان کے پوچھنے پر ہم نے تفصیل بتائی۔ وہ بولے، تم ناحق اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، جو ہونا تھا ہو چکا، بھلا بلیوں سے بھی کبھی سراغ نکلے ہیں؟ اور اگر سراغ نکل گیا تو شرط رہی، جو کچھ تم کہو گے کروں گا۔ تیسرے روز مجھے وہ بلی واپس کرنی پڑی۔ نئی بلی کی تلاش میں پھر مارا مارا پھرا، بڑی مصیبتوں سے ایک لڑکے سے 1 روپے میں ایک مریل سی کالی بلی خریدی۔ اسے دن بھر تو میں نے چھپائے رکھا۔ رات کو روفی نے دیکھا تو بڑا افسوس ظاہر کیا۔ آئے ہائے بیچاری بلی، اسے کیا ہو گیا، یکلخت اتنی دبلی کیسے ہو گئی؟ ہمیں جب فرصت ملتی بلی کو لے کر باہر نکل جاتے، اس امید پر کہ چور اب ملا کہ اب ملا۔ اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا، اسی مریل سی بلی نے جو اس قدر صلح پسند اور خاموش طبیعت تھی، سب کے سامنے رسی توڑا کر چھلانگ اور چپراسی کے اوپر سوار ہو گئی۔ یہ وہی چپراسی تھا جس نے کچھ عرصے پہلے اپنے عجیب و غریب مرض سے شفا پائی تھی۔ بلی اسے نوچے ڈالتی تھی، پنجے مار رہی تھی، غرا رہی تھی۔ ہم نے بمشکل اسے چھڑایا۔ بلی کی اس حرکت پر سب کو چپراسی پر شبہ ہو گیا۔ جب اسے ڈرایا دھمکایا گیا تو وہ مان گیا کہ اس نے چوری کی تھی۔ اگلے روز تک ماسٹر صاحب کی سب چیزیں واپس مل گئیں۔ ہماری بڑی تعریفیں ہوئیں، بلی کی بھی تعریف ہوئی، ہماری سراغ رسانی کو سراہا گیا، ہماری تصویریں بلی کے ساتھ اتاری گئیں۔ اور حقیقت کا صرف مجھے علم تھا، بلی کے متعلق بھی اور چور کے متعلق بھی۔
چور تو محض اپنی بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ ہوا یوں کہ بلی 2 دن سے بھوکی تھی، ادھر وہ سیدھا باورچی خانے سے نکلا تھا۔ جب وہ بلی کے سامنے سے گزرا تو اس میں سے پلاؤ اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو بری طرح آ رہی تھی۔ بلی نے جو کچھ کیا وہ سراغ رسانی کے سلسلے میں نہیں بلکہ بھوک سے تنگ آ کر کیا۔ میں اور روفی باغ میں بیٹھے تھے، سامنے پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہمارے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ ہم چھانٹ کر کچے پھل الگ کر دیں اور پکے الگ۔ روفی بڑے غور و خوض سے چھانٹ رہے تھے، ایک ایک پھل پر بڑی دیر لگاتے تھے۔ میں نے پوچھا تو بولے، یہ انتخاب ہے جو مجھے مارے ڈالتا ہے، جانتے نہیں ہم آج کل کس قسم کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں پھل چک کر چھانٹے جائیں، میں نے مشورہ دیا۔ ہم نے پکے پھل کھانے شروع کر دیے۔ ماسٹر صاحب تشریف لے آئے، وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ لڑکو، میں شرط ہار گیا، بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ 50 مرتبہ خوش خط لکھیے کہ میں ہار گیا، روفی بولے، اور ماسٹر صاحب نے سچ مچ لکھ دیا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب روفی اور میں جھیل کے کنارے لمبی لمبی گھاس میں بیٹھے تھے۔ رات کو بارش ہوئی تھی، صبح بالکل صاف طلوع ہوئی تھی، خنک ہوائیں چل رہی تھی، بادل تیر رہے تھے، جھیل کے نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، ہر چیز میں نکھار تھا، تازگی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا ابھی ابھی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم کہانیاں پڑھتے رہے، باتیں کرتے رہے، کھیلتے رہے، زقنتیں بھرتے ہوئے پرندوں اور ناچتی ہوئی تتلیوں کو دیکھتے رہے۔ ہماری ڈوریں پانی میں تھیں، دن بھر ہمیں مچھلیوں کا انتظار رہا۔ دن ڈھلے، رستم لینے آیا، ایسے خوشنما نظارے کو دیکھ کر وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور عجیب عجیب سی باتیں سنانے لگا۔ وہ ہمیں بتانے لگا، لڑکو، جب تم بڑے ہوگے تو تمہیں افسوس ہوگا، جوں جوں تمہارا تجربہ بڑھتا جائے گا تمہارے خیالات میں پختگی آتی جائے گی، یہ افسوس بھی بڑھتا جائے گا، یہ خواب پھیکے پڑتے جائیں گے، تب اپنے آپ کو فریب نہ دے سکو گے۔ بڑے ہو کر تمہیں معلوم ہوگا کہ زندگی بڑی مشکل ہے، جینے کے لیے مرتبے کی ضرورت ہے، آسائش کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے روپے کی ضرورت ہے، اور روپے حاصل کرنے کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، غداری کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا میں دوستی، محبت، انس، سب رشتے مطلب پر قائم ہیں۔ محبت آمیز باتوں، مسکراہٹوں، مہربانیوں، شفقتوں، ان سب کی تہ میں کوئی غرض پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ لوگ خدا کو بھی ضرورت پڑنے پر ہی یاد کرتے ہیں، اور جب خدا دعا قبول نہیں کرتا تو دہریے بن جاتے ہیں، اس کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کو تو تم کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم سادہ لوح ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، تمہارا مذاق اڑائے گی، اگر عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی، اگر الگ تھلگ رہے تو تمہیں چڑچڑا اور مکار گردانا جائے گا، اگر ہر ایک سے گل مل کر رہے تو تمہیں خوش آمدی سمجھا جائے گا۔ عمر بھر تمہیں کوئی نہیں سمجھے گا، نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا، تم ہمیشہ تنہا رہو گے، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا اور چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہاں سے جاتے وقت تم متحیر ہوگے کہ تماشا کیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، یکا ایک دوسرا کنارہ جگمگا اٹھا، وہاں بادل کے ٹکڑوں اور دھند نے ایسا رنگین اور خوشنما محل بنا دیا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ نازک سی حسین محرابیں، رنگ برنگے برج اور مینارے، بل کھاتے ہوئے زینے، دور دور تک پھیلی ہوئی فصیلیں۔ ہم نے رستم کو اشارے سے محل دکھایا۔ کون کہتا ہے کہ وہ کنارہ بھی ایسا ہی ہے؟ یہ دیکھو۔ پھر سب کچھ نیلا ہو گیا، آسمان، جھیل، بادل اور وہ فضا اور دوسرا کنارہ، کائنات نیلی ہو گئی۔ بادلوں کا بنا ہوا وہ حسین محل سنگ مرمر کا بن گیا اور اس پر ہلکی ہلکی چاندنی چھا گئی۔ ان باتوں کو کافی سال گزر چکے ہیں اور اب مجھے دور اندیش، جہاں دیدہ اور عقل مند ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ طویل عرصہ مجھ میں ذرا بھی تبدیلی نہ لا سکا۔ جب کبھی زندگی کی تلخیاں سامنے آتی ہیں تب میں کسی ایسی ہی نیلی جھیل کے کنارے پناہ لیتا ہوں، اور زندگی میں ان جھیلوں کا تار بندھا ہوا ہے۔ تا حد نگاہ یہ جھیلیں اس طرح چلی گئی ہیں کہ جہاں ایک ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہوتی ہے، اور جہاں حقیقت کی حدیں تصور کی حدوں کو چھوتی ہیں وہاں ایک پراسرار خطہ ہے، بالکل ویسے ہی حسین اور دلکش دوسرا کنارہ۔